سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ اللہ کے سب سے آخری اور سب سے پیارے نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کو کوئی اہم حاجت ہو تو وہ مجھ پر درود پاک پڑھے، کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا غموں اور تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسلام میں ایسے واقعات کی تاریخ رقم ہوئی ہے کہ جنہیں سن اور پڑھنے کے بعد ان سے انسانی جسم میں ایک جھرجھری طاری ہو جائے اور کیفیت انسان کی تبدیل ہو جائے، انسان فرتائے حیرت میں مبتلا ہو جائے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مگر ایسے واقعات ہوئے ہیں جنہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ناقابل فراموش واقعات ہیں۔ جی ہاں، ایسے واقعات کہ جنہیں سن کر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ عشق کی یہ کیسی معراج تھی اور یہ کیسا راستہ تھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں کیسی تاریخ رقم کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم بیان کریں گے عشق رسول کے ناقابل فراموش واقعات، تاکہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے دلوں کے اندر مزید بڑھے۔ آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہیے، انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ ابتداءً میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض اوقات یہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس بے ہوشی کے حوالے سے ایک عمل بھی بتایا، اور پھر ان سے وجہ پوچھی کہ آخر کیا بات ہے، آپ پر یہ بار بار بے ہوشی کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ تو انہوں نے یعنی سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر کھڑا کیا گیا تو میں وہاں موجود تھا۔ جو ہی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو میں اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہوں۔ تختہ دار پر یعنی جب سولی پر لٹکایا جا رہا تھا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ عز و جل، ہم نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر عمل کیا، یہاں کوئی بھی نہیں جو میرا پیغام ان تک پہنچا دے۔ اب ذرا الفاظ سنیں، الفاظ کس خوبصورت انداز میں بات کر رہے ہیں کہ میرا پیغام کوئی ان تک پہنچا دے، مگر تو تو قادر و قیوم ہے، میرا سلام ان پیارے نبی تک پہنچا دے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، کہ نبی پاک پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے، اور میں نے یہ سنا کہ نبی پاک نے فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، یعنی ان پر بھی سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھرائے اور بتایا کہ اللہ پاک نے حضرت خبیب کا سلام مجھے پہنچایا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت بھی دی کہ جو حضرت خبیب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تختہ دار سے نیچے اتارے گا اس کا مقام جنت ہوگا۔ یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہادت کا واقعہ ہے کہ آپ کو سولی پر لٹکایا گیا اور آپ کو تکلیفیں دی گئی، کس لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے۔ مگر وہ وہاں پر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا پیغام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جائے۔ جب آواز اندر سے نکلتی ہے نا پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، تو وہ پھر مدینہ منورہ پہنچتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے طاقت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے احوال سے باخبر ہیں۔ ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیڑھیوں کو چڑھنا تو شروع کریں، منازل پر پہنچنا تو شروع کریں، پھر انشاءاللہ وہ مقام بھی آئے گا کہ ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سوز ملے گا کہ جو ایک حقیقی عاشق کو ملتا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت ام عمارہ ہوں، حضرت خباب ہوں، یا حضرت سعد ہوں، کوئی تمام ہی صحابہ کو اٹھا لیں، انہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کمال کیا ہے کہ پڑھ اور سننے کے بعد انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ عشق کی جو معراج تھی یہ ان حضرات نے پائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے امت کو بتایا کہ آقا سے کس طرح محبت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اسی طرح کے ناقابل فراموش، یعنی ایسے واقعات کہ جنہیں سن کر انسان تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں پڑ جائے، سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ ان چیزوں کو بندہ فراموش نہیں کر سکتا، بھلا نہیں سکتا، ایسے واقعات انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد آصف اقبال اتاری مدنی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے۔ ہم نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ سنا آصف بھائی، اس طرح کی بہت سارے واقعات تاریخ اسلام بھری پڑی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ حضرت خباب کا ایک نام جو ہے اس طرح کے واقعات میں آتا ہے، یہ کہیں تو سر فہرست ہے، یعنی ابتداء اسلام کے وہ واقعات اور ان کی جو قربانیاں ہیں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو انہوں نے کیا، وہ آپ اگر بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ، بہت ہی اچھی تمہید سے آپ نے آغاز کیا ہے، جزاک اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ محسن بھائی، ایمان جو ہے وہ کیفیت کا نام ہے، اور انسان جو ہے جس چیز کو دیکھتا ہے نا اسے جلدی قبول کرتا ہے، صحیح۔ جو چیز نظر نہیں آتی اسے ذرا قبول کرنے میں وقت لگتا ہے۔ ایمان بھی ایک کیفیت ہے۔ اچھا، اب ایمان نظر نہیں آتا تو کچھ ایسا ہونا چاہیے تھا نا کہ جسے دیکھ کر بندہ سمجھے کہ یہ ایمان کی شکل و صورت ہوتی ہے، جلدی سے مائل ہو جائے۔ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں۔ جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے لیے آئیڈیل حضرات جو ہیں وہ صحابہ کرام کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سامنے ہیں اور لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر ہدایت پاتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اب قرآن مجید میں بھی ہے، ارشاد یہ فرمایا گیا کہ ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ واہ واہ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا کہ اگر یہ لوگ تم جیسا ایمان لائیں گے تب انہیں ہدایت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اب صحابہ کرام کا ایمان کیسا ہے؟ وہ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم توقیر کی معراج پر فائز۔ واہ 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 واہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، پانی لے رہے ہیں تو پوچھا جاتا ہے، ارشاد فرمایا، استفسار فرمایا کہ ما یحملکم علی ھذا، اس پر تمہیں کیا چیز ابھارتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جواب عرض کرتے ہیں لحب اللہ ولی رسول، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت۔ کہ ہم نبی پاک کا غسالہ یعنی جی، وضو کا پانی لے لیتے ہیں۔ یہ محبت الہی بھی ہے واہ، اور محبت رسول بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ محبت رسول محبت خدا ہی ہے۔ بالکل بالکل۔ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کا ادب بجا لا رہے ہیں، پانی لے رہے ہیں، اپنے چہروں پر مل رہے ہیں، واہ واہ۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو لعاب مبارک لیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں معراج دیکھیں، انتہا دیکھیں اس میں بھی کہ اگر کسی کو پانی مل جائے تو فبیہا، واہ، اور پانی نہیں ملتا تو جس صحابی کے ہاتھ پہ کچھ دیر قبل پانی لگا تھا اس صحابی کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ رگڑتے ہیں اللہ اکبر، اور اپنے چہروں پہ اللہ ملتے ہیں۔ اکبر۔ یعنی تبرک کی ایسی تبرک، یعنی دلیل جی، اور تبرک کا ایسا انداز صحابہ کرام کا۔ یہ واہ واہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے تبرک کے لیے دلائل تو فراہم کی ہے واہ انہوں نے، واہ واہ۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جو محبت ہے اے ہائے ہائے، اس کی آپ معراج دیکھیں، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک سچا عاشق رسول بھی وہی ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں کوئی چیز ظاہر ہو نا کیا بات، تو اس کا دل یہ کرتا ہے کہ اچھا اتنا ظاہر ہوا ہے اور کھل کے آ سبحان جائے اللہ، اور ظاہر ہو جائے، نہ تو وہاں تولا جاتا ہے نہ ترازو پکڑا سبحان جاتا ہے، اللہ۔ بلکہ ایک عاشق رسول کی کیفیت ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت بڑھتی چلی جائے۔ کیا بات، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ واسطے کتنے ہو گئے، جی جی، ایسا بات یہ ہے کہ جا کس طرف رہے، جا کس طرف منزل رہے۔ ہماری کیا ہے، جی جی، بس انہوں نے منزل پہ نظر رکھی ہے نا۔ دیکھیں نا، بڑی پیاری بات امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ نے فرمائی کہ ہم اہل بیت پاک سے جو محبت کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو جب وجہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی ہے تو فرماتے ہیں ہمیں اسی طرح جس طرح اہل بیت سے محبت کرتے ہیں صحابہ کرام سے بھی ویسی محبت کرنی سبحان ہے، اللہ۔ تو وجہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی۔ واہ واہ واہ۔ اب یہ دیکھیں کہ واقعات کی اگر ہم بات کریں جی، تو آپ نے تذکرہ کیا، ذکر کیا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ واقعی بڑی عظیم ہستی تھے، اور خباب بن ارت جو ہیں
آپ کو جو ہے وہ بہت تکلیفیں دی گئی ہیں، اللہ اللہ، بڑا ستایا گیا ہے، اور آپ نے اس قدر تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ ایک موقع پر تو آپ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرما دیا کہ میری پیٹھ پہ جو زخم لگے ہیں آپ کو ان کی خبر نہیں ہے، اللہ، آپ تو اس وقت کسی اور فکر میں تھے، اے تو آپ تو نبی پاک علیہ السلام کو شہید کرنے کے در پہ تھے، اس وقت کے یہ زخم لگے ہیں۔ اللہ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جب نظر پڑی ایک موقع پر ان کے زخموں پر کہ پیٹھ پر جلے ہوئے نشان ہیں، اے ہے، سفید نشانات ہیں، ان زخموں کو دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ نشانات کیسے ہیں؟ سبحان تو اللہ، اس وقت آپ نے جواب دیا کہ آپ کو کیا خبر ان اے زخموں کی۔ اے ہے، پھر عرض کی کہ معاملہ یہ تھا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے جو ہے وہ مالک جو تھے، اور ایک موقع پہ ان کی مالکن جو کیا تھی ذکر ہے؟ مالکہ ام انمار، غالباً نام تھا ام انمار، تو وہ جو ہے وہ کیا کرتی تھی، نبی پاک علیہ السلام کی صحبت مل چکی تھی، اسلام قبول کر چکے تھے، نبی پاک علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی، واہ واہ، آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے تھے سبحان اللہ، اور ان کے جا کے حال احوال دریافت کرتے تھے۔ اب اس کی خبر چل گئی مالکہ کو، مالکہ کو، اللہ اللہ، مالکہ کیا کرتی تھی، کیونکہ لوہار کا کام تھا ان کا، اور ان کی مالکہ کا بھی، وہ لوہا گرم کرتی اور آپ کے سر پہ داغتی۔ اللہ اکبر، نبی پاک اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے فریاد کی نا، تو آقا کریم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ خباب کی مدد فرما۔ اللہ، اب یہ مدد کا ظہور کیسے ہوتا ہے، دعائے واہ، نبوی کیسے قبول ہوتی ہے سبحان کہ اللہ، اس عورت کے بھی سر میں کوئی شدید بیماری ہو گئی، تو جو طبیب تھے اس دور میں انہوں نے تجویز یہ کیا کہ لوہا گرم کر کے داغا جائے، اے تو اللہ اے، تبارک و تعالیٰ نے وہی معاملہ اس کے ساتھ بھی کر دیا، اللہ، تو ان کے اللہ، ساتھ وہ ظلم روا رکھتی تھی۔ اے، آپ غور کریں کہ یہ تو یہ تکلیف تھی، اور اس کے بعد جو آپ نے تکلیف، جو بڑی تکلیف برداشت کی، امیر المومنین سے عرض کرتے ہیں کہ یہ اللہ، وہ زخم ہیں کہ میرے مالک مجھے جو ہے وہ انگاروں پر، یعنی کوئلوں کوئلوں پر، پر، دیکھتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیتے تھے، اور چت لٹاتے اوپر سے ایک بندہ بھی کھڑا کر دیتے، اے، اور ایسا اتنی تکلیف ہوتی کہ میرے کمر کی چربی پگھل کے وہ کوئلے ٹھنڈے ہوتے۔ اللہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قدر درد بھری آپ نے جو وہ واقعہ سنا حضرت امیر المومنین نے، اے، اور جب آپ کے یہ مصیبت کو سنا آپ دیدہ ہو گئے، زار و قطار رونے لگے، اور آپ نے یہ عرض کی کہ آپ اپنی قمیض، اپنا کرتا اوپر کریں، سبحان میں ان اللہ، زخموں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں واہ، واہ، جو ایمان کی پاداش میں اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آپ کو جو تکلیف پہنچی ہے، میں ان زخموں کی زیارت کرنا چاہتا سبحان ہوں اللہ، کہ یہ وہ مقدس زخم ہیں سبحان، جو راہ خدا میں انہیں آئے کیا ہیں۔ بات ہے، تو کیا یہ آپ صحابہ کرام علیہ رضوان میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس طرح سے ان تکلیفوں کو برداشت کیا، اور ان تکلیفوں کو برداشت کرنے پر انعام کیا ملتا ہے، اللہ، دو باتیں یہاں میں محسن بھائی واہ واہ، ایڈ کرنا چاہوں گا۔ ایک تو دیکھیں کہ حلیۃ الاولیاء کے اندر امام ابو نعیم ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ترجمہ کنز الایمان، اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو آیت پڑھی ہے، یہ کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ سبحان، حضرت خباب بن ارت اور آپ کے جو اصحاب تھے، آپ جیسے جو لوگ تھے، یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی کیا کہ بات، انہیں دور نہ کریں، یعنی واہ واہ، انہیں اپنے قرب میں رکھیں۔ سبحان تو اللہ، جب نبی پاک علیہ السلام پہ نثار ہوتے ہاں ہیں، ہاں ہاں، عشق رسول ہاں میں ہاں، زخم برداشت کرتے ہیں، واہ واہ، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کا قرب عطا کرتا ہے، سبحان اللہ، بلکہ حکم دیتا ہے محبوب علیہ السلام کو کہ انہیں اپنا قرب دیں۔ اب جنہیں نبی پاک علیہ السلام اپنا قرب دیں گے، سبحان انہیں رب اللہ، العالمین میں اپنا وہ ہے نا قرب جو عطا عشق فرمائے گا۔ نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے گئے، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے گئے، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے گئے،
سایہ فرمایا نا. آپ دیکھیں انہوں نے تکلیف برداشت کی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں انہوں نے مصیبت کو جھیلا, اپنی پیٹھ کو جلوایا, تکلیف لوہے کی سلاخ کو برداشت کیا. اللہ نے آیات مبارکہ نازل فرما دی اور اس پیارے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان کو اپنے قریب رکھیں, انہیں دور نہ کریں. تو جو حضور کے قرب میں آ گیا اس سے اللہ پاک کا قرب مل گیا نا, رسول اللہ کا قرب. تو اللہ پاک نے کیسا سایہ, تو عشق رسول کا جو جلوہ ان کے سینوں میں تھا اس کا جب اظہار ہوا تو اللہ نے کرم فرما دیا. اب یہ دیکھیں کہ ان کو جب تکلیفیں پہنچی ہیں محسن بھائی, انہوں نے مصائب برداشت کیے. حضرت حارثہ بن مدرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھے, دیکھا کہ آپ کا جسم جگہ جگہ سے داغا ہوا ہے. آپ نے فرمایا جو مصائب مجھے پہنچے ہیں میں نہیں جانتا کہ وہ کسی دوسرے کو پہنچے. اس قدر تکلیف اٹھائی. تو یہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں میرے پاس 1 درہم بھی نہ تھا, 1 درہم بھی نہ تھا, اور آج میرے گھر میں 40,000 درہم موجود. اللہ اکبر, اللہ. یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے موت کی دعا سے منع نہ کیا ہوتا کہ موت کی دعا نہ کرو, اگر یہ نہ ہوتا تو میں موت کی تمنا کرتا, دعا کرتا. یعنی اس قدر تکلیف. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مسند کی بات کر رہے ہیں, جب تکلیفوں میں حضور اجازت دے تو میں دعا کر لیتا, دعا نہیں کی مگر تکلیف برداشت کی. اب یہ دیکھیں کہ اس میں اس روایت میں جو مسند ابی داؤد طیالسی کی روایت ہے, کس قدر ہمارے لیے نصیحت کی باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ مصیبت بہت برداشت کی ہے, صحیح تکلیف جتنی بھی آئی راہ خدا میں اسلام قبول کیا, اور اس میں تکلیف ہے اس کو برداشت کیا. ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اگر ہم دین کا کام کرتے ہیں, مدنی قافلے کے مسافر بنتے ہیں, کہیں درس دیتے ہیں, بیان کے لیے کہیں جاتے ہیں, اور وہاں کوئی ہمیں آزمائش آتی ہے, راہ خدا میں تکلیف آتی ہے, تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. ان صحابہ کرام کے واقعات کو یاد رکھنا چاہیے. اور یہ کس قدر کتنی بڑی بات ہے کہ مجھے جو مصیبت پہنچی ہے شاید ہی کسی کو پہنچی, اس قدر تکلیف آپ کو پہنچائے گی. آصف بھائی ہم اس پہ غور کریں, جیسے آپ نے کہا کہ سلاخ کو داغا جاتا سر پہ, ہم کسی جانور کو جو دیکھتے ہیں کہ اس کے جسم پر داغ کے نشان ہے, کسی سلاخ کے, کسی لوہے کے, تو اس کو دیکھ کر ہمیں ایک تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے کہ یار کتنی تکلیف ہے. سینگوں کے معاملے میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ سینگ اس کے نکال لیے گئے ہیں یا کوئی زخم ہے, تو ایک جانور پر بھی رحم آتا ہے. وہ تو پھر انسان تھے نا, پھر انسان تھے, وہ تکلیفیں برداشت کی. تو کس طرح, یعنی نبی پاک علیہ السلام جب یہ دیکھتے ہوں گے کہ میرے پیارے صحابی پر اتنا ظلم ہو رہا, تو حضور کی کیفیت کیسی ہوتی ہوگی, دیگر صحابہ کی, وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف دیکھ کر برداشت نہ ہوا نا, کہہ دیا نا کہ تم اس پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو. تو اب یہ کیفیت جو ہے نا, یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دیکھیں صحابہ نے مدنی چلے کے ناظرین اتنی تکلیفیں برداشت کی. ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے دین سیکھنے کے لیے, ہمیں دین الحمدللہ گھر بیٹھے سیکھنے کے مواقع ملتے ہیں, ہماری قریبی مسجد میں موقع مل جاتے ہیں, ہم قریبی مدنی مرکز میں آ سکتے ہیں, ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے, مدنی چینل کے ذریعے, مگر ہم دین نہیں سیکھ رہے. اور وہ دین کی خاطر, جس دین کو انہوں نے قبول کیا, اسلام کو جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, انہوں نے ایسی تکلیفیں برداشت کی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ دنیاوی مال و متاع اور دنیاوی مال و اسباب کے ساتھ ساتھ اپنے دین کے لیے بھی کچھ کرنے والے بنے. دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی پوری زندگی ہمیں یہی بتایا ہے کہ اپنا سب کچھ دین کو, رسول اللہ کو اور اللہ پاک کی ذات کو سمجھ لو, اللہ پاک تمہیں دنیا بھی عطا فرما دے گا, تمہاری آخرت بھی بہتر فرما دے گا. تو امیر سنت ہے نا, وہ دعا کرتے ہیں, تو امیر سنت کے اشعار میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں مال دنیا کی محبت میرے دل میں نہیں ہے, وہ کہ جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو, سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو, دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو. اگر یہ آپ طرز میں پڑھ دیں, سبحان اللہ, اللہ چاہو جلال دو نہیں مالو منال دو, چاہو جلال دو نہیں مالو منال دو, سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو,
سبحان اللہ. آصف بھائی، یہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ نے تمہید کے ساتھ جو حضرت خباب کا واقعہ بیان کیا. یقیناً مانے کہ اس کو سن کر جو نا ذہن اسی طرف چلا جاتا ہے. پھر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اور واقعتاً کچھ نہیں کیا، واقعتاً کچھ نہیں کیا. اب صحابہ کرام کے ایک سے ایک واقعات ہیں. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ، حضرت سعد بن، اور کتنے واقعات ہیں. میں چاہوں گا مزید بھی آپ اس کو کنٹینیو کریں تاکہ پھر مزید ہمارے جذبات بڑھیں اور ہم کچھ کرنے والے بن جائیں. جی اچھا، اس میں ایک چیز اور محسن بھائی دیکھیں کہ آپ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہاں تک بھی بیان کیا ہے کہ وہ جب مجھے لٹایا جاتا تھا انگاروں پہ تو چربی سے سارا جو ہے نا وہ پگھل جاتا اور میں گھنٹوں بے ہوش رہتا. اللہ، چربی سے وہ سب بجھ جاتے کوئلے، لیکن میں گھنٹوں بے ہوش رہتا. اور فرماتے ہیں کہ جب مجھے ہوش آتا تو کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میری زبان پہ یہی کلمہ جاری ہوتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک درہم بھی نہیں تھا. تو غربت میں ایسا نہیں ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم یہ بھی سوچیں کہ ایسا نہیں کہ پیسے بہت ہوں گے تب دین کا کام کریں گے، مال ہوگا تب دین کا کام کریں گے. آپ غور کیجئے کہ غریب صحابہ کرام نے کس قدر دین اسلام کی خدمت کی، ایک درہم نہ ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ انہیں جو ہے دنیا کے مال و دولت سے یہ مالدار نہیں تھے، کہ عشق رسول کی وجہ سے مالدار تھے. ان کے پاس عشق رسول کی لازوال دولت تھی. اس دولت نے اس مقام پر پہنچا دیا کہ اتنی صدیاں گزر گئیں، آج بھی ان کا نام احترام سے لیا جاتا ہے، ان کے چرچے ہوتے ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے ان سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. یہاں جو آپ بیان فرما رہے ہیں ماشاءاللہ کہ دیکھیں کچھ نہیں تھا مگر ان کے پاس عشق رسول کی دولت تھی. وہ اپنا مال قربان نہیں کر سکتے تھا ہی نہیں. وہ تو خود کسی کے غلام تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی دنیاوی آقا کوئی ان کا تھا، مگر انہوں نے جان نبی پاک کو پیش کر دی. یعنی وہ جان، اچھا پھر جان بھی ایسی، یعنی کہ مر کے دم نکلے، وہ کہتے ہیں نا. آپ مجھے بتائیں یہ کیفیت کے کوئلوں پر لٹایا جانا، گھنٹوں بے ہوش رہنا اور سر پر سلاخ کا داغا جانا، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. ہم یہ جو دعوے کرتے ہیں نا کہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارک کرو، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے. صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے کہ نہیں یا رسول اللہ یہ ایک جان نہیں، اگر ہمارے پاس اور جتنی ہوتی نا وہ سب آقا آپ کے قدموں پر ہم نثار کر دیتے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہمارا سب کچھ ہے. تو بس یہ جذبات ہم صحابہ کرام کے واقعات سن کر ہمارے پیدا تو ہوتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہمارے نعت خواہ اسلام میں یہ شعر ہمارے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے پڑھ بھی دیں، اور ہم اپنی کیفیت کو اس شعر میں جو ہے نا سوچیں کہ واقعتاً کیا میری کیفیت یہ ہے کہ کبھی اگر رسول اللہ کے نام پر جان دینے کی بات آئے، اپنا مال دینے کی بات آئے، دین کے لیے کچھ کرنے کی بات آئے، تو میں کہاں کھڑا ہوں؟ کیا میں اگلی صف میں ہوں یا میں انتظار کر رہا ہوں؟ اس تصور کے ساتھ کیفیت کو چیک کرتے ہوئے اس شعر میں شامل ہو جائیں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا، جس کو درد کا مزہ، جس کو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں، جس کو درد کا مزہ، نازے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں. کاش ہم اپنے ان جذبات کو حقیقت کا جامہ پہنا دیں.
اور بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کچھ کرنے والے بن جائیں. جان دینے کی بات جب آئے گی تب آئے گی. اپنا وقت تو اللہ کے لیے دیں, اللہ کے رسول کے دین کے لیے دیں, ہم اپنے دین کو سیکھنے کے لیے دیں, امت کی بدحالی کو دیکھیں اور ان کی اصلاح کے لیے اپنا وقت نکالیں اور کوشش کریں, نیکی کی دعوت دیں. یہ بھی نبی پاک کی محبت کا تقاضا ہے. آئیے ناظرین کی کچھ کالز کو شامل پروگرام کرتے ہیں. جی پوچھنا یہ تھا کہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کے کتنے فضائل ہیں؟ کتنے فضائل ہیں؟ بہت فضائل ہیں جمعہ کے دن درود پاک کے. ایک فضیلت آپ کو عرض کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن جو مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور ایک روایت میں یوں بھی کہ جمعہ جو ہے یوم مشہود ہے, اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں, تو اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو. اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ جمعہ کو درود پڑھنے والوں کا درود اور سلام میں خود سنتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور کال دیجیے گا. ہمارے صحابہ کرام اور اسلاف نے عشق رسول میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں. ان عظیم واقعہ سے ہمیں کیا درس لینا چاہیے؟ جی آصف بھائی, اس کا جواب آپ سے دوں گا. درس کیا لینا چاہیے؟ ایک کال اور لے لیتے ہیں, پھر آپ کی طرف انشاءاللہ بڑھتا ہوں. اگلی کال. تو آپ کے پروگرام میں میرا یہ سوال ہے کہ جو واقعات آپ بیان کرتے ہیں انہیں سن کر جذبہ تو ملتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے, مگر کچھ عرصے میں پھر اپنی روٹین پر آ جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہم بار بار ایک چیز کو جب سنتے ہیں نا تو دل میں اس کی جو ہے اثر اس کا رہتا ہے. ہم کچھ دیر سنتے ہیں اور زیادہ وقت کہیں اور ہمارا گزرتا ہے, کسی اور کام میں گزرتا ہے, تو وہیں ہمارا جو ہے دھیان چلا جاتا ہے. اگر ہم اس طرف اپنا دھیان لانا چاہتے ہیں, عشق کی لذت پانا چاہتے ہیں, الفت کی جو ہے اس کو سوز کو پانا چاہتے ہیں, تو ہمیں یہ واقعات کنٹینیو سننے پڑیں گے. ایسے اجتماعات میں, مدنی قافلوں میں, ایسے بیانات میں ہمیں حاضر ہونا پڑے گا, ایسی کتابیں ہمیں پڑھنی پڑیں گی, اور ایسے دوست ہمیں اپنانے پڑیں گے کہ جہاں صحابہ کرام کے واقعات بیان ہوتے ہوں, تو پھر وہ انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے. ایک آدھ بار سن لینے سے تبدیلی نہیں آتی. ہاں اللہ پاک جسے چاہے وہ ایک مرتبہ میں ہی اس کی اصلاح فرما دے اور اسے جو ہے وہ جذبہ عطا فرما دے, وہ اس کی قدرت ہے. مگر ایک فطرت جو ہے انسان کی, اس پر ہم بات کر رہے ہیں, تو کنٹینیو اس کو رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل, جذبات ہمارے وہ ابھرتے رہیں گے, اللہ نے چاہا ٹھنڈے نہیں پڑیں گے, اور پھر ہم بھی اس کیفیت کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. آصف بھائی, وہ سوال ہوا تھا کہ یہ جذبات جو ہم ان سے کیا درس لیں واقعات سے؟ دیکھیں, درس جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہدایت کے ستارے کہا گیا ہے, اور جو ہدایت کے ستارے ہیں ان سے ہدایت ملتی ہے. اب وہ ہدایت کبھی عشق رسول کی کاملیت اکملیت کے تعلق سے ہے کہ کامل عشق رسول کیا ہوتا ہے. اسی طرح سے صحابہ کرام سے بہادری کا درس ملتا ہے, جرأت کا درس ملتا ہے, خوف خدا کا درس ملتا ہے, زہد و تقوی کا درس ملتا ہے, عبادت گزار بننے کا, اور راتوں کی شب بیداری کا, نمازوں کی پابندی کا, اور اچھے اخلاق کا, حسن سلوک کا, لوگوں کو معاف کر دینا, عفو درگزر, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں میں کیا بات, یہ دروس موجود, لینے والا ہونا چاہیے, لینے والا ہونا چاہیے. لے بس لے. یہ پھول تو مہک رہے ہیں, خوشبو سونگے تو صحیح ہم انشاءاللہ. جب ہم سونگیں گے تو ہمارا مشام دماغ بھی معطر ہوگا, اور اپنے پاس رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا دل بھی معطر ہو جائے گا. بس ان خوشبوؤں کو حاصل کر لیں. یہ ایک مدنی گلدستہ ہے صحابہ کرام کی محبت کا, ان کے واقعات کا, اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ایک اور کال دیجیے گا. محسن بھائی, اپنے اندر عشق رسول پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے حضور کی محبت ہمارے دل میں نکلے ہی نہ؟ ایسا کوئی رہنمائی فرما دیجیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دل سے محبت رسول نہ نکلے, اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, رسول اللہ کی محبت پہ اللہ میں استقامت دے, کیونکہ دیکھیں دل بدل جانے والی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا تعلیم فرمائی, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دلوں کے پھیر دینے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدر بر. یہ ہماری تعلیم کے لیے. تو ہم یہ دعا کریں کہ اللہ جو تو نے ہمیں دامن مصطفیٰ دیا ہے, یہ دامن مصطفیٰ کبھی ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے, اور ہم رسول اللہ کی محبت میں جئیں, رسول اللہ کی محبت میں ہماری موت ہو, اور قیامت میں جب ہم اٹھیں تو ہمیں رسول اللہ کے محبین میں, عشاق میں, آپ کے غلاموں میں اٹھایا جائے. ہم کہیں معاذ اللہ خائب و خاسر نہ ہو جائے. دعا رب کی بارگاہ میں کریں, اور ساتھ میں اچھی صحبت. دیکھیں صحبت جو ہے نا انسان کو بدل دیتی ہے. اگر ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنے والے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی گفتگو کرنے والے, اہل بیت پر کی محبت کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ رہیں گے نا,
اللہ نے چاہا عز و جل یہ محبت بڑھتی رہے گی اور اس میں اللہ نے چاہا اضافہ رہے گا، اور اللہ نہ کرے معاذ اللہ ایسے لوگوں میں بیٹھے حاسب بھائی جو کمزور باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ کمزور باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کمزور گفتگو، یعنی نام لیں تو لگے کیا کسی کی معاذ اللہ کسی عام آدمی کا نام لے رہے ہیں، تذکرہ کریں تو واقعات بیان کریں تو نہیں، بلکہ ایسوں کی صحبت کے لگے کہ نہیں اس کی گفتگو سے نبی پاک کی محبت جو ہے وہ یعنی اس کا جام چھلک رہا ہے، ایسے لوگوں میں بیٹھیں گے انشاءاللہ امیر اہل سنت کی ذات ہے، امیر سنت کو دیکھتے ہیں مدنی مذاکروں میں، آپ سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، کتنا ادب کتنا احترام، یہ محبت کراتی ہے، تو یہی چیز ہے جو استقامت دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں استقامت دے اور ہم ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی یعنی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جدا نہ ہو، بس اللہ پاک ان کے قدموں میں ہمیں رکھے۔ آمین۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ بیان فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ واقعی تاریخ اسلام میں ان کے واقعات اور ان کی دونوں کی شخصیات بڑی عظیم ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صاحب الہجرتین ہیں، واہ واہ، یعنی یہ بہت بڑا وصف ہے، جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت فرمائی، واہ واہ، اسی طرح حضرت ابو سلمہ انہوں نے بھی اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت فرمائی حبشہ کی طرف، اور پھر جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہونے لگی تو وہاں جو ہے وہ ان کی زوجہ کو اور ان کے شہزادے کو روک لیا گیا۔ حضرت ام سلمہ وہی ہیں جن کے پاس نبی پاک کے منہ مبارک تھے، جی جی، جو لوگوں کو جو ہے وہ پانی میں ڈال کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت کے کیا کہنے کہ امام الحرمین امام جوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کسی عورت کو نہیں جانتا کہ جس کی ہر رائے درست ثابت، سبحان وہ اللہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واہ 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 واہ، حضرت ام سلمہ وہ ایک جو ہے نا وہ خاص ایسی ہستی ہیں کہ جن کی کبھی رائے جو ہے وہ درست نہ ہوئی، ہمیشہ درست رائے والی رہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تم لوگ جو ہے قربانیاں کرو، احرام کھول لو، تو پس و پیش کی لوگوں نے نہیں عمل کیا، تو نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ام سلمہ کے پاس آئے اور ان سے آ کے کہا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، تو انہوں نے ایک رائے پیش کی، کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ان سے نہ کہیں بلکہ آپ خود قربانی کریں، احرام کھول لیں۔ اللہ اکبر، ایسی رائے دی کہ نبی پاک علیہ السلام نے عملی طور پہ جب اس کو کیا تب صحابہ کرام کے ذہن بن گئے کہ اب عمرہ ہم نہیں کریں سبحان گے، اللہ، اب جو ہے وہ اگلے سال ہی عمرہ یعنی ہوگا۔ حضور نے جب احرام اتار لیا تب ہمارے لیے بچہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، ان کے پیچھے ہیں۔ واہ واہ، اب یہ دیکھیں کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، جب آپ جو ہے دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر اس کا بدل عطا کر دے۔ حضرت ام سلمہ نے اس وقت عرض کی کہ ابو سلمہ سے زیادہ میرے لیے بہتر کون ہوگا؟ اللہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی تم دعا کرو۔ انہوں نے دعا کی تو آپ غور کریں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کی عدت کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، کتنا بڑا شرف ہے، امہات المومنین میں شامل ہو گئے۔ اچھا یہاں ایک خوبصورت بات یہ کہ نبی پاک نے دعا بھی تعلیم فرمائی اور پھر ان کا جو جملہ کیا، ابو سلمہ سے اچھا میرے لیے کون ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو سلمہ کی سیرت، ان کا کردار کتنی عالیشان، بہت پیاری بات آپ نے جو ہے وہ یہاں نوٹ کی ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا ہے حسن بھائی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری ہجرت کا جب موقع آیا، ہجرت مدینہ کا، تو یہ جو ہے تیار ہوئے، اپنی زوجہ کو ساتھ لیا، اپنے شہزادے کو حضرت سلمہ کو ساتھ لیا۔ اب جب یہ جانے لگے نا تو کیا ہوا کہ ان کے جو قبیلہ تھا میکے والے، ان کے جو تھے حضرت ام سلمہ کے، وہ آ گئے۔ اچھا جی، وہ انہوں نے آ کے کہا کہ بھئی ہم جو ہے وہ اب تم جا رہے ہو جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو، اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ اللہ اکبر، روک لیا۔ اور پھر کیا ہوا، یہاں انہوں نے اپنی بیٹی روک لی، یعنی ان کی زوجہ کو روک لیا ان کے قبیلے والوں نے، ام سلمہ کے قبیلے والوں نے، اور وہاں کیا ہوتا ہے دوسری طرف، وہاں جو ہے وہ حضرت سلمہ جو ہیں، حضرت ابو سلمہ جو ہیں، ان کا قبیلے والے آ گئے، ددیال والے آ گئے، بنو اسد جو تھے وہ آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ لڑکا تو ہمارا ہے تو ہم اس کو نہیں جانے دیں گے، پوتے کو نہیں جانے دیں گے، پوتے کو نہیں جانے دیں گے۔ اب غور کریں کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ زوجہ کے گھر والوں نے ان کو روک لیا اور ددیال والوں نے بیٹے کو روک لیا، لیکن اس کے باوجود بھی نبی پاک علیہ السلام کی جو محبت تھی، جو عشق رسول تھا، اس کا غلبہ کتنا، آپ نے پرواہ نہ کی اور اللہ کی راہ میں ہجرت کر گئے، اور آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ یعنی کہ بیوی بچے، یہ کہنا ہی آسان ہے نا، تن من دھن سب ان پہ، یہ صرف لفظوں پر ہے، زبان پر ہے،
اب تن من دھن بیوی بچے قربان کرنا، اپنا گھر مال اسباب چھوڑنا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، کیونکہ انسان کو یا اپنے بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے، ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، گھر سے، اسباب سے، کاروبار سے، فطری محبتیں جو ہیں، جبلی محبتیں جو ہیں اللہ نیچر کے اندر ہیں، ان کو قربان کیا ہے۔ کس لیے؟ عشق رسول کیونکہ سب سے غالب آ گیا، سب پر وہ حاوی ہو گیا، اب محبت رسول میں انہوں نے یہ سب چھوڑ دیا۔ کیا بات، اور پھر اللہ پاک نے ان کو وہ دن دکھائے کہ ان کی جو ہے وہ ان کی زوجہ تھی ام سلمہ، ان کے چچا زاد نے لوگوں کو سمجھایا کہ بھی ایک عورت کو 1 سال سے وہ پہاڑی پر بیٹھ کر ایک جگہ ٹیلے پر جا کے روتی رہتی ہے اللہ اللہ اللہ، اپنے شوہر کی جدائی میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بھی جدائی برداشت کی ہے نا، سبحان شوہر اللہ، کی تکلیف برداشت کی ہے، اپنے اسلام کے لیے ان کی بھی قربانی ہے، بالکل ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہماری اسلامی بہنوں کے لیے بھی اس کے اندر درس ہے، سیکھنے کی چیزیں۔ بالکل ہے، آپ یہ دیکھیں کہ بعد میں پھر جو ہے وہ سمجھایا گیا قبیلے والوں کو، اور پھر ان کو جو ہے وہ رخصت دے دی گئی، اجازت دے دی گئی، اور یہ پھر اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ منورہ، حضرت عثمان بن طلحہ جو تھے ان کی سربراہی میں، وہ ان کی حفاظت میں یہ مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ اب یہ دیکھیں کہ قربانی کتنی بڑی ہے، قربانی ہم یہ کہ وہ حدیث پاک کی پوری تصویر نظر آ رہی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، یعنی پوری تصویر کہ تم میں کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تم کو اپنی آل، اپنے گھر والے اور تمام لوگوں سے زیادہ، والدین سے بھی زیادہ جو ہے پیارا نہ ہو جاؤ۔ تو وہ سب یعنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ نبی پاک کی بارگاہ میں۔ وہ حضرت تاج الشریعہ کا شعر ہے نا، ہے تو کسی اور حوالے سے، مگر یہاں پر نبی پاک پر جو رفتگی ہے نا کہ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ یہاں ایک بات میں آصف بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے نبی پاک کے لیے رسول اللہ کی محبت میں یہ کر دیا نا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ آج دین کا درد رکھنے والے، رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، دین کے معاملے میں مسلمانوں کی سستی، علم سے دوری، جہالت کا اندھیرا دیکھنے کے ساتھ کیا ہمارے یہ جذبات نہیں ہونے چاہیے کہ یار میں اپنے ایک بچے کو تو کم از کم رسول اللہ کے دین کے لیے وقف کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، کہ میرا بچہ نبی پاک علیہ السلام کی دین کی ترویج و اشاعت کرے گا اور یہ میرے لیے انشاءاللہ سرمایہ آخرت بنے گا۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں، عالم بچہ بن جائے گا تو والد کے لیے تو وارے نیارے ہیں۔ واہ واہ، بچے کو اگر حافظ بنا لے کوئی، اس کے لیے اتنی فضیلت آئی ہے، واہ واہ، 10 افراد کی وہ شفاعت کرے گا اور اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر، پھر عالم کا والد ہونا، باپ ہونا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد صاحب تھے، ان کا نام بھی محمد تھا، تو یہ جو ہے نا ان کے بارے میں آتا ہے کہ بزرگوں کے پاس جاتے تھے، تحائف لے کر جاتے تھے، علماء کی خدمت میں جاتے تھے اور دعا کرواتے تھے کہ دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے تو میں عالم بناؤں۔ اللہ اکبر، تو آپ یہ غور کریں کہ خدمت کی، علماء سے دعا کراتے تھے اللہ، کہ مجھے کوئی بیٹا مل جائے تو میں اسے عالم بناؤں۔ واہ واہ، اور آپ جو ہے وہ اللہ پاک نے 2 بیٹے عطا کیے، سبحان اللہ، محمد غزالی، احمد غزالی۔ کیا آپ جو ہے وہ انتقال فرما کے جلدی والد صاحب، اچھا، تو اب بچے چھوٹے تھے، والدہ نے کیونکہ والد کی جو خواہش تھی تو ماں نے بھرپور کوشش کی، اور آپ کے ایک دوست تھے ان کے والد کے، پہلے ان کے پاس چھوڑا، انہوں نے کچھ پڑھایا، اس کے بعد جو ہے وہ آگے تعلیم حاصل کی۔ اب آپ غور کریں کہ اسلام میں حجت بن گئے، کیا بات، دلیل، حجت الاسلام امام اللہ، غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ واہ واہ، اور آپ غور کریں کہ ان کی کتابوں کو پڑھ پڑھ کے غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آج بھی دل کی اصلاح فرماتے ہیں، سبحان ہے اللہ۔ ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اتنا اللہ پاک نے علم عطا کیا فرمایا، بات ہے، یہ یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ، سبحان اللہ، اللہ پاک کی آیات میں سے ایک آیت۔ کیا اب اس بات، میں آپ یہ دیکھیں کہ
اور قیامت کے دن ہم تھوڑا غور کریں، امام غزالی آئیں گے تو ان کی شان کتنی واہ ہوتی واہ ہے۔ واہ، اب جب ان کی شان اتنی ظاہر ہوگی تو والد صاحب کتنا خوش ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، بیٹے کی ماں دیکھ کتنی کے خوش اللہ ہو رہی ہوگی۔ اکبر، اللہ اور یہ تو صرف یہ جنت کی بات ہے، دنیا کے اندر بھی سبحان اللہ، اگر کسی کا بیٹا امیر اہل سنت جیسا ہو، ہائے ہائے ہائے، کسی کا بیٹا جو ہے نا مفتی قاسم صاحب جیسا ہو، سبحان اللہ، کسی کا بیٹا جو ہے نگران شورا جیسا ہو، اللہ اللہ، کسی کا بیٹا مفتی احمد خان نعیمی جیسا ہائے ہو۔ ہائے ہائے، اب آپ غور کریں کہ اس کے والدین کتنا اس پہ فخر کریں، سبحان اللہ، کتنا ناز کریں گے، کیا اور بات، فضیلت کتنی زیادہ ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، واہ اسے واہ، پاک ہے کہ جو خیر پہ رہنمائی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا اللہ فرماتا ہے، اکبر، ٹھیک اللہ ہے، اکبر، کیونکہ وہ گویا کرنے والا ہے۔ سبحان اگر بیٹے کو عالم بنایا، محسن بھائی جی، درس نظامی میں داخلہ دلوا دیا، بچہ عالم بن گیا، اب وہ بچہ جتنی نیکیاں کرے گا، والد صاحب نے جو سپورٹ کی ہے نا اس کا اجر ملے گا۔ واہ واہ، امام عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو حدیث پاک میں نے عرض کی ہے نا کہ اس کا مفہوم عرض کیا کہ خلاصہ جو عرض کیا ہے وہ یہ کہ والدین کو تاج پہنایا جائے جی، گا، اور وہ مشرق و مغرب روشن کر دے، اور ایسا ہوگا جیسے گھروں میں تمہارے سورج روشنی اللہ کرتا ہے، اللہ اس اللہ، طرح چمکے گا۔ واہ واہ، تو یہ جو تاج پہنایا کیوں جائے گا، اس کی وجہ جو لکھی نا امام عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ نے، سبحان، وہ یہ لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کیونکہ انہوں نے بچے کو کام پہ نہیں لگایا، ان سے مال کا مطالبہ نہیں اللہ کیا، اللہ، بلکہ ان پہ خرچ کیا، واہ اور واہ، بچے کو اجازت دی کہ تم جاؤ اور پڑھو۔ واہ واہ، یہ جو تعاون کیا ہے نا ماں باپ نے، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اور اللہ، جو اپنے بچے کو عالم بنائے، کیا اس بات میں ہے، تعاون کرے، انہیں وقت میں جو رخصت دے دے، اپنے حقوق سے بھی انہیں جو ہے وہ فراغت دے دے، کیا اور انہیں جو مال کا مطالبہ نہ کرے کمائی کا، اور خود ان پہ خرچ کرے کما اللہ کما اللہ کے، اللہ، تو اس کے کتنی فضیلت ملے واہ گی واہ، کہ جب حافظ کے والدین کی شان دیکھ کر انبیاء علیہم السلام جو ہے وہ اس کے جو نا وہ اس پر خوش ہوں گے اور لوگ اس پہ رش کریں گے۔ اللہ جب اللہ، وہ حافظ کے والدین کا یہ مقام ہے تو پھر سبحان، عالم بنائیں گے تو کیا کیا اجر بات، ملے گا۔ نگران شورا بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں مستقبل تو علماء کا ہی ہے، اللہ مستقبل اکبر، تو طلبہ اللہ، علم دین کا ہی ہے، مستقبل، فیوچر سبحان اللہ، جسے ہم بولتے ہیں کہ برائٹ فیوچر، Bright تو اگر آپ کا یعنی علماء دین کا اور طلبہ علم واہ دین واہ، کا فیوچر برائٹ نہیں تو پھر برائٹ ہے کس کا، کہ ایسا کہ ان کے والدین کو اللہ پاک ایسا جو ہے تاج پہنائے گا۔ اور یہاں جو آپ نے بات کی نا بڑی خوبصورت کہ تعاون کرنے والا، اس کو اللہ پاک دیکھو تو والد ہو، بڑا بھائی ہو، جن کے بچے والد صاحب انتقال کر گئے تو جی، چاچا تایا وغیرہ یا ماموں جو کفالت کرتے ہیں، اور وہ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات، میں چاہوں گا کہ اس کو آپ کنٹینیو کریں، کہ ایک بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، والد کی خواہش ہوتی ہے، والدہ کی خواہش ہوتی ہے، مگر اللہ کی مرضی کے بچے کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے یا والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی اور پرابلم ہو جاتا ہے، وہ کسی اور کی کفالت میں چلا جاتا ہے۔ تو جہاں یتیم، یا اگر وہ یتیم نہیں بھی ہے تو اس کی مدد کرنا، اس کی کفالت کرنا یقیناً کار ثواب ہے۔ کیا اس کی یہ والد کی خواہش پوری کرتے ہوئے اس کی اس پڑھائی کو کنٹینیو کر دینا کتنا بڑا ثواب ہوگا؟ میں آپ یعنی کو یہ جو ہم دیکھیں نا، میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ بچے یا طلبہ دین کا علم چھوڑ دیتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے کہ پیچھے کفالت کرنے والا نہیں ہے۔ تو کیا چاہیے ہمارے معاشرے کے افراد کو کہ ہم ایسے لوگوں کی کفالت کریں؟ محسن بھائی، میں آپ کو کہیں اور آپ کے سوال سے مجھے اپنا جو ہے وہ بچپن یاد آ گیا، اللہ یعنی اکبر، وہ زمانہ طالب علمی یاد آ گیا۔ اب میرے اپنے والد صاحب کے پاس اس وقت حالات نہیں تھے ایسے کہ وہ کنٹینیو کر پاتے نا، ٹھیک ہے، اور پھر کیا وہ مجھے تایا جان نے سپورٹ کیا، اللہ اللہ اکبر، مغفرت فرمائے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، مجھے وہ 3 سال تک جب تک حیات رہے وہ برابر جو ہے وہ خرچہ ماشاءاللہ، دیتے رہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، یہاں کراچی باقاعدہ ملتا خرچہ، منی آرڈر آ جاتا، یا وہاں چلے جاتے تو وہاں سے وہ ہمیں عطا کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ اب آپ دیکھیں انہوں نے سپورٹ کی، مجھے بنیاد انہوں نے ڈالی، ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں 17 سال ہو گئے، المدینہ العلمیہ میں کتابیں لکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ اخلاص عطا فرمائے، قبول فرمائے۔ آمین، آمین، آپ یہ دیکھیں کہ یہ ثواب جو ملے گا وہ کتنا ثواب واہ ملتا واہ، ہوگا۔ واہ واہ، آپ یہ دیکھیں کہ اب تقریباً 12,000 سے زیادہ صفحات کا ترجمہ الحمدللہ ابھی تک عربی شروع کر چکا ہوں، الحمدللہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنا ثواب، اب ہم سلسلہ کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک نیک کام ہے، ٹھیک ہے، ہم یہاں باتیں کر رہے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اس کا بھی ثواب اللہ پاک کیا نے بات رکھا ہے، ہے، کیا تو بات، یہ ثواب بھی ان کو بھی مل رہا ہے۔ یعنی جو تعاون کرے گا اس سے تعاون کرے برابر، اچھا اللہ کی رحمت میں کمی تو کوئی ہے نہیں۔ تو میں یہ کہوں گا مدنی چینل کے ناظرین، جہاں آپ فلاحی کاموں میں کوشش کرتے ہیں، اللہ آپ کو برکت دے، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کریں، میں کہوں گا آپ ایسے افراد تلاش کریں کہ جو
اپنی معاشی پریشانیوں کی وجہ سے یا سر پر کسی بڑے کا سایہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی پڑھائی کو مکمل نہیں کر پا رہے، کتابوں کے خرچے برداشت نہیں کر پا رہے، دین کے لیے اپنے مال کی قربانی دیں، کسی ایک کو اپنی زیر کفالت لے لیں، کسی ایک طالب علم کا خرچہ اٹھا لیں۔ دعوت اسلامی الحمدللہ ہزاروں مدارس و جامعات چلا رہی ہے، آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں۔ الحمدللہ اہل سنت کے ہزاروں مدارس اور بھی ہیں، آپ کوشش کریں اللہ پاک آپ کے مال سے، آپ کے ذریعے سے کسی ایک کو عالم بنا دے، آپ کے ذریعے سے کسی کو دین کا خدمت گار بنا دے۔ ہم عالم نہ بن سکے تو چلیں ہمارے ذریعے کوئی عالم بن جائے، کوئی دین کا خادم بن جائے، ہم اپنے مال کے ذریعے دین کے خادم بن جائیں۔ اللہ کریم ہمیں ایسا جذبہ عطا فرمائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جہاں اپنی جان پیش کرتے، جن کے پاس مال ہوتا، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنا مال، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مال نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے، خود بھی تشریف حاضر ہوتے تھے اور مال بھی دیا کرتے تھے۔ اللہ کریم ہمیں ان صحابہ کا صدقہ عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین سے سچی محبت عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ہم سب دین کے سچے خادم، سچے خدمتگار بن جائیں۔ آئیے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے ساتھ مل کر دین کی خدمت میں لگ جائیں۔ کوئی نہ کوئی شعبہ دین کی خدمت کا اپنے لیے لے لیں اور کسی ایک طالب علم کو اپنے ذمے پر لے لیں تاکہ وہ اچھے انداز میں پڑھے اور آپ کے لیے ثواب جاریہ ہو جائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے